آج کا موضوع بڑا حساس موضوع ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ آج کی سٹوری ضرور سنیں اور لاسٹ تک سنیں۔ یہ صرف آپ کے لیے ہے۔ السلام علیکم، ست سری اکال، ہائے ہیلو، ہاؤ آر یو؟ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ کیا آپ نے کبھی ایسا بندہ دیکھا ہے جو گھر کی چار دیواری کے اندر خاموش زندگی گزار رہا ہو؟ اگر ہاں تو کمنٹس میں ضرور بتانا۔ میں آپ کا دوست ساگر چاوڑو اور آپ سن رہے ہیں ساگر اسٹوری 786۔ یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں باتیں ہوتی ہیں احساس کی، محبت کی اور ان مردوں کی جو اپنی زندگی خاموشی میں گزار دیتے ہیں۔ اس کی باتوں میں وزن تھا، فیصلوں میں عقل تھی اور دل میں لوگوں کے لیے درد تھا۔ شہر کے لوگ اس پر بھروسہ کرتے تھے۔ کوئی اپنی جمع پونجی اس کے پاس امانت رکھ جاتا تھا، کوئی اپنے گھر کے جھگڑوں کے لیے آتا تھا، کوئی قرض کے مسئلے، کوئی اولاد کی پریشانی، کوئی روزگار کا فکر۔ سب لوگ اس کے پاس آتے تھے اور وہ انسان ہر ایک کو وقت دیتا، سمجھاتا، راستہ دکھاتا۔ لوگ کہتے تھے اگر یہ بندہ ساتھ کھڑا ہو جائے نا تو مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی۔ وہ خود دکھی ہو تب بھی دوسروں کو ہنسا دیتا تھا۔ محفل میں آتا تھا تو محفل کی رونق بڑھ جاتی تھی۔ بوڑھے اس کی عزت کرتے تھے، نوجوان اس سے مشورہ مانگتے تھے، بچے اس کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ پھر اس کی زندگی میں شادی آئی۔ وہ سمجھتا تھا کہ اب زندگی مکمل ہو جائے گی، گھر میں سکون آئے گا، محبت آئے گی، ایک ساتھی ملے گا جو ہر دکھ میں اس کا ہاتھ تھامے گا۔ کیونکہ شادی صرف دو لوگوں کا نہیں، دو روحوں کا پاک رشتہ ہوتا ہے۔ لیکن قسمت نے اس کے لیے کچھ اور سوچ رکھا تھا۔ اس کی بیوی نافرمان نکلی، بات بات پر لڑنا، لوگوں کے سامنے بے عزت کرنا، اس کے ماں باپ کی توہین کرنا، اس کے دوستوں کو برا بھلا کہنا اور ہر وقت شکایتیں۔ وہ انسان جو باہر پوری دنیا کے مسئلے حل کر سکتا تھا، اپنے گھر کا سکون نہ بچا سکا۔ وہ بار بار سمجھاتا رہا، نرمی سے بات کرتا، کبھی غصہ نہ کرتا، کہتا دیکھو گھر محبت سے بنتا ہے، ضد سے نہیں۔ مگر اس کی ہر بات دیوار سے ٹکرا کر واپس آ جاتی۔ آہستہ آہستہ اس کے گھر کے دیواروں سے سکون ختم ہو گیا۔ وہ گھر جہاں کبھی دعائیں تھی وہاں اب روز چیخیں تھی، جہاں کبھی امید تھی وہاں اب خاموشی تھی۔ پھر وقت نے پلٹا دکھایا۔ جو لوگ پہلے عزت کرتے تھے اب پیچھے ہنسنے لگے، جو اس کے پاس مدد کے لیے آتے تھے اب کہتے اب اپنا گھر تو سنبھالا نہیں گیا، دوسروں کو کیا راستہ دکھائے گا۔ یہ الفاظ تیر بن کر اس کے دل میں لگتے تھے۔ وہ انسان جو ہر وقت مسکراتا تھا اب گھنٹوں خاموش بیٹھا رہتا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے آ گئے، چہرے سے رونق ختم ہو گئی۔ اس نے لوگوں سے ملنا کم کر دیا، محفلوں میں جانا چھوڑ دیا، فون بند رہنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ پھر ایک دن ایسا آیا، گھر سے رونق بھی اٹھنے لگی، گھر سے رزق بھی اٹھنے لگا، کاروبار میں نقصان، کام میں رکاوٹیں، ادھار بڑھنے لگا، گھر میں برکت ختم ہو گئی۔ مایوسی نے اس گھر میں ڈیرا ڈال لیا۔ وہ راتوں کو جاگتا، چھت کو دیکھتا رہتا، سوچتا رہتا میں نے آخر کس کا دل دکھایا تھا۔ میں نے تو ہمیشہ لوگوں کا بھلا چاہا، لیکن بعض اوقات انسان دوسروں کے دکھ تو برداشت کر لیتا ہے مگر اپنے گھر کے بے سکونی اسے اندر ہی اندر ختم کر دیتی ہے۔ ایک رات وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، خود کو غور سے دیکھا اور اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا یہ میں ہوں، وہی انسان جس پر پورا شہر بھروسہ کرتا تھا۔ آج میں خود کو نہیں سنبھال پا رہا۔ وہ پہلی بار ٹوٹ کر رویا تھا مگر زندگی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن اسے احساس ہوا کہ انسان کو سب سے پہلے خود کو بچانا پڑتا ہے۔ اگر گھر میں عزت نہ ہو، اگر رشتے میں سکون نہ ہو، اگر ہر دن انسان کو ذلیل کیا جائے تو انسان زندہ رہتے ہوئے بھی اندر سے مر جاتا ہے۔ اس نے خاموش رہنا سیکھ لیا، لوگوں سے امید رکھنا چھوڑ دی اور اپنے رب سے باتیں کرنے لگا، کیونکہ دنیا چھوڑ سکتی ہے مگر اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چھوڑتا۔ یہ کہانی صرف ایک انسان کی نہیں، ہمارے معاشرے میں ہزاروں ایسے لوگ موجود ہیں جو باہر سے مضبوط نظر آتے ہیں مگر گھر کے اندر خاموشی سے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، شادی صرف خوبصورت کپڑوں، تصویروں اور رسموں کا نام نہیں، شادی عزت کا نام ہے، سکون کا نام ہے، ایک دوسرے کا سہارا بننے کا نام ہے۔ اگر رشتے میں محبت نہ رہے، احترام نہ رہے تو گھر گھر نہیں رہتا، صرف دیواریں رہ جاتی ہیں، رہ جاتا ہے چار دیواریں چھت اور میں۔ آج کے لیے بس اتنا، اب لیتے ہیں آپ سے اجازت، پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک میں، کسی نئے موضوع میں، کسی نئے خیال میں، کسی نئے درد میں۔ تو اب ساگر چاوڑو کو دیں اجازت، اللہ نگہبان۔ I love you پاکستان۔